وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، تو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، سید النبیین، محبوب رب العالمین، سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ایک بڑا ہی بابرکت مہینہ، ایک بڑا ہی مبارک گھڑیاں اور بڑی ہی پرلذت لمحات ہم پہ سایہ فگن ہونے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی اور نیکی کی توفیق کے ساتھ اس ماہ تک پہنچا دے. حضرات، یہ مہینہ اہل ایمان کے لیے جشن بہارا سے کم نہیں ہے. اس مہینے میں امت کے ابرار و اخیار عبادت اور ریاضت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اہل خیر اور ثروت انفاق اور سخاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں. اور راہ و الفاظ اس کی منزلوں کو دہرانے اور تلاوت میں مشغول ہو جاتے ہیں. اہل اللہ کے لیے اور صلحائے امت کے لیے یہ مہینہ سعادت کا مہینہ ہے. گناہ گاروں کے لیے بخشش کی نوید ہے اور نیکی کی رغبت اور گناہوں پہ ندامت کا موقع دینے والا یہ مہینہ ہے. اس مہینے کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ویسے تو انسان کی ساری زندگی ہی قیمتی ہے، ویسے تو انسان کے لیے اپنی مختصر زندگی کا دورانیہ بڑا قیمتی ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں کثیر لوگ خسارے کا شکار ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے، اس معاملے میں نقصان کا شکار ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک انسان کی صحت اور دوسرا اس کے فرصت کے لمحات، یعنی اس صحت کی دولت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دولتوں میں سے ایک دولت ہے۔ صحت ہے تو کھانے میں لذت ہے، صحت ہے تو مجلس میں رونق ہے، صحت ہے تو کاروبار کو جی چاہتا ہے، صحت ہے تو بندہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے دوست و احباب میں بیٹھ کے خوش ہوتا ہے۔ اگر صحت نہیں ہے تو نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ وہ پی سکتا ہے، نہ وہ اس کا پہننے کو جی چاہتا ہے، نہ اس کا کہیں جانے کو جی چاہتا ہے۔ ڈر رہتا ہے کہ مجھے طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، میں کسی مجلس میں جاؤں گا، وہاں جا کے میں بے ہوش ہو گیا، میں گر گیا، بیمار ہو گیا، تو اس سے یہ ہوگا کہ ساری مجلس والے بھی پریشان ہو جائیں گے، لہٰذا میں کرتا ہی نہیں۔ صحت کتنی بڑی بات ہے، اسی لیے سارے لوگ اپنی صحت کی بقا اور صحت کے تحفظ کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں۔ معمولی سی تکلیف پہ بڑی بڑی قیمتی دوائیاں کھاتے ہیں۔ خواہش اور منشا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے صحت بحال رہے، اور دوسری یہ فرصت کے لمحات۔ آپ کسی سے کہیں کہ آؤ یار فلاں جگہ پہ ہم روز بیٹھیں گے، گپ شپ لگائیں گے، تو آگے سے کہتے یار میں نہیں آ سکتا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں۔ جن کو فرصت مل جائے ان کے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوقات میں کتنی برکت تھی۔ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہاں علاقے کا کونسلر بن جائے نا تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف ہو گیا ہوں۔ لیکن یہ 22.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے پاس اتنا امور مملکت سے وقت نکال کے بھی اتنا وقت ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ کی چراگاہ میں جا کے بیت المال کے اونٹ بھی گنا کرتا تھا اور اونٹوں کے دانت بھی گنا کرتا تھا، اتنا وقت کا استعمال۔ شدت کی گرمی میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بالکونی میں کھڑے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے اور گرمی بے انتہا ہے، سورج کہتا ہے میں نے آج ہی برسنا ہے، لیکن وہ حیران و پریشان گلیوں میں پھر رہا ہے۔ جناب عثمان نے بڑا توجہ سے دیکھا، وہ مسافر جب قریب آیا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں، وہ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے۔ حضرت عثمان تڑپ اٹھے، امیر المومنین آپ اتنی گرمی میں؟ فرمایا بیت المال کے اونٹ گن رہا تھا، ایک اونٹ کم تھا، اس اونٹ کو ڈھونڈتا کر رہا ہوں۔ اس طرح سے ذمہ داری اور وقت میں برکت اتنی تھی۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آپ آرام فرماتے، کسی خادم سے کہہ دیا ہوتا اتنی گرمی میں؟ فرمایا قیامت والے دن اللہ نے خادموں سے تو نہیں پوچھنا تو مجھ سے ہے، بیت المال کی امانت میں خیانت ہو گئی۔ ان لوگوں کے وقت میں اتنی برکت تھی، آج ہمارے وقت میں برکت ختم ہو گئی، ہم کرتے بھی کچھ نہیں اور وقت بھی نہیں ہمارے پاس۔ جو سب سے زیادہ ویلا ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں یار فلاں کام کرنے میں ٹائم نہیں ہے، کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے حضرات۔ ویسے تو ساری زندگی وقت، اللہ زندگی کا وقت ایک نعمت ہے، لیکن بالخصوص اس رمضان کے دوران
یہ آنے والے مہینے کے دوران یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ان سے فائدہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی دوسرے بھائی کے ساتھ مدینہ منورہ میں ملاقات کروائی، دونوں بھائی بھائی بن گئے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، پردے کے احکامات ابھی آئے نہیں تھے، تو ایک مجاہد ایک ساتھی کسی غزوے میں گیا اور شہید ہو گیا، دوسرا اس کے کچھ عرصے کے بعد، چند ماہ یا سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، نماز جنازہ پڑھانے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا تم نے اس کے لیے کیا مانگا، کیا دعا کی ہے تم نے اس کے لیے؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر ہم نے اس کے لیے یہ دعا مانگی ہے اللہ اس کو بہترین اجر دے اس کے اعمال کا، اور اس کو اپنے بھائی سے ملا دے، جو پہلے اس کا بھائی شہید ہو چکا اس کا ذات اس کو ملا دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے پوچھا تم کہتے ہو کہ اس کو اس کے ساتھ ملا دے، اس کی شہادت کے بعد اس کی پڑھی ہوئی نمازیں اور کیے ہوئے اعمال کہاں جائیں گے؟ اس کا اجر کہاں جائے گا جو اس نے بعد میں عمل کیے، جو وقت اس کو ملا، اس نے اپنے وقت میں جو عمل کیے ہیں اس کا اجر کہاں جائے گا؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جنت میں درجات کا جتنا آسمان سے زمین کا فاصلہ ہے، اتنا دور درجے کے اعتبار سے اس کو وقت مل گیا، اس نے زیادہ عمل کیے اور زیادہ اجر پا گیا، اس کو وقت نہیں ملا۔ آج کتنے لوگ ہیں ہمارے پچھلے سال جو رمضان کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہے، ہمارے رشتے داروں میں، دوست و احباب میں، ہمارے مسجد کے نمازیوں میں کتنے لوگ ہیں جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ رہے، آج وہ نہیں ہیں، وہ چلے گئے، ہمیں وقت ملا لیکن ہم نے اس وقت کی کیا قدر کی ہے؟ حضرات رمضان سے فائدہ اٹھانے کا سب سے پہلا نقطہ وہ یہ ہے کہ اس وقت کی قدر کیجیے، یہ وقت دوبارہ نہیں ملنے والا، اگلے سال پتہ نہیں رمضان تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے، یہ بھی نہیں پتا کہ اس سال میں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے، 3-4 دن پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت کی اللہ اگر ہمیں یہ مہینہ دے دے تو ہمیں اس مہینے کے لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، عزم کرنا چاہیے اس بات کا کہ ہم اس مہینے میں اتنا کام کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، رمضان کی تیاری کریں، رمضان کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، رمضان کے لیے کوشش کا آغاز کریں، اپنے ذہنی طور پہ خود کو تیار کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کی پرکیف گھڑیوں میں، بابرکت ساعتوں میں، لذت انگیز لمحوں میں، اللہ کی رحمت کی برستی ہوئی بارش میں ہم نے اس سے حصے وافر اور حصہ وافر اس سے ملنا ہے۔ اس بات کا عزم کریں، صرف بھوک اور پیاس کاٹنے کا عزم نہ کریں کہ ہم نے بھوک اور بھوکا اور پیاسا رہنا، ہم نے روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھا، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کی، شام کو جب کھاتا کھولا نامہ اعمال میں فرشتوں نے کہا اللہ جی اس کا کیا اجر لکھیں، اللہ نے فرمایا دفع کرو اس کا تو روزہ ہی نہیں ہے، اس نے تو بھوک پیاس کاٹی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، وہ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور بس بات ختم ہو گئی۔ حضرات فکر کیجیے، فکر زندگی کے کتنے رمضان ہم نے گزارے ہیں، ان تمام رمضانوں میں، تمام ان بابرکت مہینوں میں آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ گزشتہ سال رمضان کے روزے رکھنے کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی ہے، اس سے پچھلے سال روزے رکھے تو کیا فرق پڑا میرے اندر، کیا میری گفتگو کا لہجہ تبدیل ہوا، کیا میرے لین دین کے پیمانے درست ہوئے، کیا میں نے اپنے گھر میں کوئی انقلاب دیکھا، اپنی ذات میں کوئی تبدیلی دیکھی، میں نے اپنی طبیعت میں کوئی اتار چڑھاؤ محسوس کیا؟ پتا تو چل جاتا ہے نا۔ کسی نے پوچھا تھا نیکی کی قبولیت کی علامت کیا ہے، فرمایا اس کے بعد مزید نیکی کرنے کو جی چاہے گا۔
مزید نیکی کرنے کو جی چاہے تو سمجھ لیں پچھلی قبول ہو گئی. حضرات سوچیے پچھلے سال ہم نے روزے رکھے 30 29 یا 30. اس کے بعد اگلے مہینے میں ہم نے کتنے روزے رکھے؟ کیا ہمارا دل چاہا شوال کے 6 روزے ہم رکھے؟ کیا ہمارا دل چاہا اگلے ماہ اس سے آگے شوال کے بعد ہم روزے رکھے، اس کے آگے روزے رکھے، ذوالقعدہ ذوالحج میں روزے رکھے؟ ہمارا دل چاہا. رمضان میں ہم نے بے شمار ثقافت کی، کیا رمضان کے بعد بھی ہمارا دل چاہا کہ ہم ثقافت کریں؟ یہ سوچ ہے، فکر ہے. مجھے نہیں پتا، میرا گمان ہے، مجھے حسن ظن ہے میرا کہ آپ نے ہو سکتا ہے بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ آپ نے نمازیں بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، ثقافت بھی کی ہوگی، لیکن میں معاشرے کی جنرلی ایک تصویر کھینچ رہا ہوں، ایک تصویر دکھا رہا ہوں. روزے کا مقصد حاصل کرے حضرات. یہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ. گزشتہ 2 خطبات میں نے آپ کو تقویٰ کے حوالے سے گزارشات پیش کی. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ مل جائے تو فوائد کیا ہیں؟ تقویٰ حاصل ہو جائے تو دنیا میں کیا ملے گا، آخرت میں کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے کیا ملے گا، دنیا کی طرف سے کیا ملے گا؟ یہ ساری باتیں 2 خطبات میں عرض کر چکا ہوں. روزے کا مقصد تو تقوی کا حصول ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ہمیں روزہ اس لیے فرض کیا ہے، روزہ اس لیے رکھا ہے، روزہ اس لیے تم پر لازم کہا کیا ہے تاکہ تم روزہ رکھو تو تمہارے دل تقوی سے معمور ہو جائے، تمہارے دل خشیت سے معمور ہو جائے، تمہارے دل اللہ کے ڈر سے بھر جائیں، تمہارا وجود اللہ کے ڈر سے کپکپانے لگے، تمہاری آنکھوں میں اللہ کے ڈر سے آنسو بہے، تمہاری آنکھیں نمناک ہوں. اس لیے روزے فرض کیے. لیکن افسوس کہ ہمارے معاملات کی درستگی نہیں ہوتی. ہم اس عظیم ترین مہینے کو جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر النواسات، فرمایا تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، تم پر ایک مبارک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. جس کو پیارے پیغمبر عظیم مہینہ فرمائے اس کی عظمت کے کیا کہنے، وہ کتنا عظیم ہوگا جس کو پیارے پیغمبر نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سوچا ہم نے یہ عظیم مہینہ ہم پہ آ رہا ہے، ہم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ چند گھڑیاں چند گھنٹے باقی ہیں تو شاید یہ بھی بجا ہوگا، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. ان چند گھنٹوں یا چند گھڑیوں میں کے بعد آنے والے مہمان کی ہم نے کیا تیاری کی؟ ہمارے گھر میں کوئی وی آئی پی مہمان آ جائے نا، ہمارا بیٹا بیرون ملک سے آنے والا ہو یا ہمارا داماد ہماری بیٹی کو ساتھ لے کے گھر میں آنے والا ہو، ان کو ہمیں بتا دے 4-5 مہینے 6 بعد یا سال بعد وہ آ رہا ہے تو ہمارے گھر میں اس کی آمد کی تیاریاں ہوں گی. جتنا بھی ابھی مہمان ہوگا اتنی تیاریاں ہوں گی. یہ رمضان جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہے، اس سے زیادہ کون سا وی آئی پی ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمارے گھروں میں ہماری ذاتوں میں ہمارے ذہنوں میں کیا تیاری ہے؟ ہم نے کیا سوچا؟ عید آتی ہے نا، عید کا دن آتا ہے تو ہمارے منصوبے ہوتے ہیں، بچے پروگرام بنا لیتے ہیں. عید آئے گی تو ہم وہاں سیر کرنے جائیں گے، عید آئے گی تو یہ کپڑے پہنیں گے، عید آئے گی تو پھپھو کے گھر یا خالہ کے گھر، ماموں کے گھر یا نانی کے گھر ہم جائیں گے. بچے منصوبے بناتے ہیں، ہم یہ کریں گے. رمضان آ رہا ہے، ہم نے کو منصوبہ بنایا، ہم نے اس بات کا عزم کیا اور اس مرتبہ ہم کتنے مرتبہ قرآن کی تلاوت کریں. ہم نے کو منصوبہ بنایا ہو کہ اس رمضان میں ہم کتنے زیادہ نوافل پڑھیں گے. ہم نے کو منصوبہ بنایا ہو، ہم نے عزم کیا ہو کہ یہ رمضان آیا تو اس مہینے میں ایک بھی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ساری نمازیں پڑھیں گے. ہم نے یہ منصوبہ بنایا. ہم نے قیام رمضان کے بارے میں کیا سوچا؟ غالباً امام زہری رحمہ اللہ کا میں قول پڑھ رہا تھا
وہ جب رمضان کا مہینہ آتا نا تو تمام سرگرمیاں چھوڑ دیتے تھے، تدریس چھوڑ دیتے تھے، تعلیم چھوڑ دیتے تھے، سارے کام چھوڑ کے وہ کہتے تھے مہینہ آ گیا، اب اس میں یہ تلاوت ہوگی، یہ نوافل ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمارے اسلاف تو یہ کرتے تھے، ہمارے استادوں کے استاد شیخ الکل حضرت حافظ محمد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے آخری ایام میں نا ایک بار طبیعت اتنی ناساز ہوئی کہ ڈاکٹر نے کہا حضرت حافظ صاحب آپ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ حضرت کو کوف تو بڑی ہوئی لیکن طبیعت شریعت کا حکم تھا، طبیعت اجازت بھی دے رہی تھی، روزے کا صدقہ دیا، پھر روزے کا کفارہ دیا، مہینہ پورا روزے نہ رکھ سکے۔ رمضان ختم ہوا، عید ہوئی، عید کے بعد کسی دوست کو ملے اور اسے کہتے ہیں روزے نہ رکھنے کا بہت افسوس ہے، لیکن ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے اس مرتبہ 30 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی، 30 مرتبہ قرآن کی تلاوت، روزانہ ایک بار قرآن ختم کرتے تھے۔ اور یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، مسئلہ سمجھ لیں، علماء کرام نے ہمیں یہ بتایا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا۔ یہ عام حدیث سے آپ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، فرمایا جس نے 3 دن سے پہلے قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ حضرات یہ اپنی جگہ مسئلہ درست اور بجا ہے، لیکن اس مسئلے میں بعض استثنائی صورتیں، مثلا خاص موقع رمضان کا موقع، رمضان میں یہ پابندی نہیں ہے کہ خالی وہ فہم قرآن کے لیے ہے، جس نے 3 دن سے پہلے ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا نہیں۔ عام تلاوت کے لیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے یہ پابندی نہیں ہے، اگر کوئی پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت حافظ رحمہ اللہ، حافظ گوندلوی رحمہ اللہ استادوں کے استاد تھے، 30 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی سعادت کا۔ حضرات سوچیے ذرا، ہم نے کیا عزم کیا؟ سوال میرا یہ، ہم نے کوئی تیاری اس کے بارے میں کی ہو کہ بھائی ہم نے اس رمضان میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے؟ حضرات محترم، یہ روزہ یہ تقویٰ سکھاتا ہے، بلکہ تقویٰ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اور اس روزے کے ذریعے انسان کی قوت بہیمی اور شہوانی یہ اس کے ٹوٹ جاتی ہے، یہ توڑ دیتا ہے ان قوتوں کو۔ روزہ رکھنے والا کثرت، میرے پیغمبر نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، تم شادیاں کرو، تم میں سے اگر کوئی شادی کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے کثرت کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اس سے نظر میں حیا پیدا ہوتی ہے اور شہوانی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے نا، اللہ نے بنائی ہے، انسان کی فطرت ہے، اللہ کی بنا کر خواہش نفس ہے، اس خواہش نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے فرمایا جوانوں تم روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو۔ اتنی بڑی یہ عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، لیکن افسوس کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے، ہمارے معاملات اس طرف۔ روزوں سے امیروں اور شکم پروروں کو، پیٹ بھر کے روٹی کھانے والوں کو ہمیشہ دسترخوان پہ دسیوں کھانے سجانے والوں کو بھوک اور پیاس کی شدت کا، تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ماتحت ملازم جو ہے، ہمارے گھروں میں کام کرنے والے ہمارے نوکر جو ہیں، ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کا بھی پیٹ بھوکا ہوتا ہے۔ بندہ احساس کرتا ہے جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو میری کیا کیفیت ہے، میں تو ایک دن کے چند گھنٹوں میں بھوکا رہتا ہوں اور یہ تو بیچارے ہمیشہ ان کے گھر میں روزہ ہوتا ہے۔ احساس پیدا ہوتا ہے، فکر پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ رمضانوں سے، گزشتہ مہینوں سے کیا سیکھا ہے؟ کیا ہمیں یہ احساس پیدا ہوا کہ روزہ ہماری روح کی پاکیزگی کا سبب ہے، ہماری روح کو پاکیزہ کرتا ہے؟ کثرت سے روزہ رکھنے والا نظروں میں حیا ہوتی ہے، طبیعت میں ایک فکر ہوتی ہے،
اور اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اس کو اللہ کی مخلوق کا احساس ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا احساس ہوتا ہے۔ روزے کا تو یہ سبق ہے، اگر یہ سبق ہی حاصل نہیں کیا ہم نے تو کیا فائدہ؟ آنے والی گھڑیوں میں حضرات کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ منصوبہ بندی کریں، اپنے وقت کو مرتب کریں، منظم کریں، پروگرام بنائیں، اپنے وقت کو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس بات کا عزم کریں کہ ہم نے اس وقت کے مطابق سارا کچھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے نیتوں کو خالص کرنا چاہیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت درست ہے تو سارا کچھ ہی درست ہے، اگر نیت درست نہیں ہے تو بڑے سے بڑا اچھے سے اچھا عمل وہ بھی بیکار، ضائع اور عبث ہے، کوئی فائدہ نہیں اس عمل کا۔ سب سے پہلے نیت کو درست کریں، عزم کریں، نیت درست کریں۔ روزہ اللہ کے لیے رکھنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھنا۔ نیکی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے، کسی کے لیے نہیں کرنی، ورنہ قیامت کے دن یہ نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے جن 3 لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا وہ تینوں ہی ریاکار ہوں گے جن کی نیتیں خالص نہیں ہوں گی۔ قرآن کے قاری سے، حافظ سے، عالم سے پوچھا جائے گا، سخی سے پوچھا جائے گا، شہید سے پوچھا جائے گا، تینوں جواب دیں گے اللہ تیرے راستے میں جان قربان کر دی، وقت قربان کر دیا، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا، تیرا قرآن پھیلایا، بڑی تبلیغ کی ہے تیرے راستے میں، بڑا روپیہ تیرے راستے میں لگایا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کیا، مہینے بھر کا راشن ڈال کے دیا، لیکن اللہ پاک تینوں کو یہ ارشاد فرمائیں گے کذبتا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، حالانکہ انہوں نے یہ کام کیے ہوں گے، قاری نے قرآن سنایا ہوگا، عالم نے علم پھیلایا ہوگا، سخی نے سخاوت کی ہوگی، شہید اپنی جان قربان کر کے گیا ہوگا، لیکن اللہ فرمائیں گے کذبتا، تم نے نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ فرمائیں کہ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، لوگوں سے اگر میرے پاس کچھ نہیں، منہ پہ سے ماری جائے، روزہ رکھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ روزہ منہ پہ نہ مارا جائے، روزہ سند قبولیت کیسے پائے؟ اللہ کے لیے تو رکھا ہی نہیں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ میرے لیے ہے اور اجر بھی اس کا میں دوں گا۔ اس کا اجر نہیں لکھا جاتا، کسی کاغذ کسی رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، صرف فرشتے ہی لکھتے ہیں جس نے روزہ رکھا، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اس نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا، حالانکہ کندھوں میں سوار رہتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھی نہیں پتا اس نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، یہ صرف اللہ کو پتا۔ اتنی سینسٹیو عبادت ہے یہ، اتنی حساس عبادت ہے یہ، صرف اللہ کو پتا ہے کہ روزہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ حضرات سوچئے ذرا، نیت خالص کریں، اس کے بعد اس رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد جو سب سے بڑا کام کرنے والا ہے نا وہ ہے تلاوت قرآن، کثرت سے تلاوت قرآن کی، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 25ویں رات کو اللہ کے عرش بری سے، لوح محفوظ سے قرآن مجید آسمان اولا پہ، پہلے آسمان پہ نازل کیا گیا، 25ویں رات۔ اور ایک صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ اپنی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں لائے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحف ابراہیم آغاز رمضان میں نازل ہوئے، ابتدائی تاریخ کو، 7ویں رمضان کو تورات نازل ہوئی، انجیل 13 دن کے بعد نازل ہوئی، اور 19 رمضان کو زبور نازل ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آسمانی کتابیں جتنی ہیں ساری وہ رمضان میں نازل ہوئی، اور
قرآن مجید تو ہے ہی رمضان، یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے رمضان، یہ برکت والی کتاب ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، فرمایا ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری جو بڑی مبارک کتاب، برکت والی کتاب۔ کتنی برکت ہے ایسی؟ فرمایا جو اس کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف پڑھے گا۔ آپ نے کہا فرمایا ولا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا الف ایک الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اس کا مطلب ہے جو بندہ صرف الف لام میم پڑھتا ہے نا، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، 30 نیکیاں۔ اتنی مبارک کتاب جس گھر میں پڑھی جائے، دیکھیے یہ اتنی مبارک ہے، جس ورق پہ یہ کتاب آ جائے وہ ورق سارے ورقوں سے مقدس ہو جاتا ہے۔ زمین پہ پڑا ہوا کاغذ کا ایک ٹکڑا لوگ پاؤں تلے رون جاتے ہیں، نالی میں پڑایا تو پرواہ نہیں کرتے، لیکن ایک ایسا ٹکڑا جس پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں، بڑے سے بڑا شخص بھی ہے، جب وہ دیکھے گا کلیجہ پھٹنے کو آئے گا، وہ فرق وہاں سے اٹھائے گا، منہ کو لگائے گا، چومے گا، آنکھوں سے لگائے گا۔ وہ فرق تو گندی جگہ پہ پڑا ہوا تھا، تو نے اٹھا کے کیوں اس کو سینے سے لگایا؟ اس لیے کہ اس پر میرے رب کا کلام درج تھا۔ دنیا میں بڑے کپڑے آپ نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مہنگے کپڑے دیکھے ہیں، لیکن ایک سستا ترین کپڑا اگر وہ قرآن کا جزدان بن گیا تو آپ کے سینے سے لگا رہے گا۔ قرآن کتنا برکت والا ہے، کثرت تلاوت اس مہینے کے اندر کیجیے، ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں لیجیے۔ یہ قرآن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن گواہی دے گا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا یا تمہارے حق میں گواہی دے گا۔ اس قرآن کو اپنے حق کا گواہ بناؤ، قرآن پڑھتے رہو۔ پھر آقا نے فرمایا قرآن سفارشی ہوگا، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اللہ اے ربی منعتہ، اللہ میں نے اس کو منع کیا، یہ میرے اندر مشغول رہا، میری تلاوت کرتا رہا، میں نے اس کو رات سونے سے منع کر دیا، یہ جاگ جاگ کے مجھے پڑھتا رہا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اللہ فرمائے کہ جا قبول فرما، قرآن کی سفارش قبول ہو جائے گی۔ قرآن پڑھنے والا قاری، لوگ کہتے ہیں حافظ کی یہ فضیلت ہے، میں کہتا ہوں رب کی رحمت کو محدود نہ کیجیے، میرے آقا کا فرمان جنت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قرآن کا قاری، قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے دروازے پہ کھڑا کر دے گا اور کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس جنت کی دروازے پہ کھڑا ہو جا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں پر ناس کی سین آئے گی ساری جنتوں کا مالک تو۔ یہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا جو آنے والا ہے، جو ہم پہ سایہ پگن ہونے والا ہے، جو ہمارے سروں پہ کھڑا ہے، اس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ اور یہ قرآن میرے آقا نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا لوگوں قرآن میں مہارت رکھنے والا، ترجمہ سمجھنے والا، تفسیر پڑھنے والا، قرآن کا علم حاصل کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے بزرگ ترین اور معزز ترین فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ قیامت کو اللہ اسے ان کے ساتھ کھڑا کرے، اور اللہ کے سب سے بزرگ فرشتے، سب سے معزز فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، وہ ہیں معزز ترین فرشتے۔ ان کے ساتھ یہ بندہ یہ حافظ قرآن کھڑا ہو، یہ غریب آدمی، مسکین آدمی ہر وقت قرآن پڑھے۔ ایک بندہ قرآن میں جی مجھے قرآن آتا نہیں ہے، قربان جاؤں اپنے نبی کی رحمت پہ اور اپنے رب کی مہربانی پہ، کہا قرآن آتا نہیں ہے، فرمایا تو انگلی رکھ کے کوشش کر، تو غلط بھی پڑے گا تجھے تب بھی اجر ملے گا۔
عام آدمی کے لیے، قاری کے لیے، قرآن پڑھنے والے کے لیے 1 اجر ہے، تیرے لیے 2 اجر ہیں، لہو اجران، فرمایا اس کے لیے 2 اجر ہیں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا لیکن کوشش کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا اور ایک کوشش کرنے کا کہ مجھے قرآن آ جائے۔ میرے وہ بزرگوں جنہوں نے قرآن اپنی زندگی میں نہیں پڑھ سکے، آئیے یہ موقع ہے آپ کے پاس، انگلی رکھ کے اوپر انگلی پھیرنا شروع کر دیں، لفظوں کو جوڑنا شروع کر دیں، دنیا کا حساب آپ کر لیتے ہیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ دورہ دورہ اجر اللہ تعالیٰ۔ قرآن پڑھی حضور، پھر اس مہینے میں کثرت ذکر الہی کیجیے، عادت بنائیے اللہ کا ذکر کرنے کی۔ میرے مالک فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے، فرمایا اکیلے بیٹھ کے یاد کرو گے تو اکیلا بیٹھ کے یاد کرو، مجلس میں یاد کرو گے تو مجلس میں یاد کروں گا، تمہاری مجلس سے میری مجلس بہتر ہے، بہتر مجلس میں یاد کرو۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو مسجد کے کونے میں لگ کے بیٹھ گیا اور اللہ سے باتیں کرنی شروع کر دی، اللہ سے گپ شپ لگانی شروع کر دی، اللہ سے یہ کہنا شروع ہو گیا، اللہ جی آپ میرے سارے گناہ جانتے ہیں، میری زندگی کا ایک لمحہ آپ کے سامنے ہے، میں بڑا گناہ گار ہوں، لیکن مجھے رسوا نہ کیجیے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ اور اللہ بھی اکیلا بیٹھ کے اپنے بندے کے بارے میں یہ کہے میرے بندے ہے تو بڑا گناہ گار چل جاتے رہو معاف۔ رب یہ کہتے مجلس لگی ہوئی ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اپنی مجلس میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ساری مجلس کو معاف کر دیا۔ سمجھیے حضور، سمجھیے یہ وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے، اس وقت کی قدر کیجیے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر کا ایک فرمان سناتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، لوگوں کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ دوں، خیر کا ایسے عمل کی خبر نہ دوں، بہترین عمل، جو عمل بہترین ہے اور تمہارے رب کے ہاں بڑا پاکیزہ عمل ہے، تمہارے رب کے ہاں بڑا پاکیزہ عمل، وارفعها فی درجاتکم، اور اس کے ذریعے تمہارے درجات بلند ہو سکتے ہیں، درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ فرمایا وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہارے لیے وہ بہتر ہے، سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے، خرچ کرنے سے۔ فرمایا وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، اس دشمن سے جس سے تم لڑو تم اس کو مارو وہ تمہاری قتل مارے، یعنی جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے موقع، جہاد سے بھی زیادہ افضل۔ اب صحابہ کرام تو فاستبقوا الخیرات کی امری تفصیل تھی، آگے بڑھتے تھے، ڈھونڈتے تھے، پوچھنے لگے قالوا بلا، کیوں نہیں آقا ضرور بتائیے، ضرور بتائیے ہمیں وہ عمل کیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ تعالی، ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعائیں مانگو، قیام رمضان کرو۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کرے گا، پچھلے سارے گناہ معاف کرے گا۔ نماز تراویح کو لازم پڑھو، آج کل یہ فتنہ سر اٹھا رہا ہے، یہ تراویح ضروری نہیں ہے، اجماع امت ہے حضور اس پر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک ساری امت متفق ہے کہ رمضان کے اندر قیام تراویح کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس میں تو اختلاف کیا گیا کہ 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، لیکن کسی مسلک و منہج نے، کسی شافعی حنبلی نے، کسی مالکی حنفی نے، کسی اہل الحدیث نے، کسی دوسرے نے اس بات میں اختلاف نہیں کیا کہ نہیں پڑھنی۔ یہ اختلاف تو ہے کہ کتنی پڑھنی، لیکن یہ نہیں اختلاف کہ نہیں پڑھنی۔
آج لوگ کہتے ہیں کی کریے جی مولویوں کا پتہ نہیں لگتا. مولوی کے میں تو مولوی یہ تو کہتے ہیں نا پڑھو جتنی جی چاہتا پڑھ لو. اور بھائی ہماری طرف سے 40 پڑھ لو 50 پڑھ لو 100 پڑھ لو ہمیں کیا کرا, لیکن پڑھو ضرور. یہ نماز بڑی اہم نماز ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات محترم, آنے والے ایام کی قدر کیجیے. آنے والا مہینہ, آنے والے دن, آنے والی گھڑیاں, آنے والے لمحے ایسے لمحے ہیں جو دوبارہ زندگی میں نہیں آئیں گے, دوبارہ نہیں ملیں گے. نیا رمضان کا مہینہ تو آ سکتا ہے لیکن یہ جو گزر گئے یہ نہیں آئیں گے واپس. اس لیے قدر کیجیے ایک ایک لمحے کی حفاظت. عزم کیجیے اس بات کا ان 30 دنوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کر کے چھوڑنا. ایسے عمل کرنے ہیں کہ ہمارا رب گواہ بنا کے فرشتوں کو کہہ دے جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا. رمضان المبارک کے روزے کے دیگر مسائل اور فضائل کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز بعد از فجر یکم رمضان سے دروس کا سلسلہ شروع ہوگا, اس میں بیان کریں گے. لیکن آج کے خطبے کی مناسبت سے 2-3 ضروری مسئلے اس حوالے سے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے اور ہم روزے کی تیاری کریں. روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا عمل ہے, بڑا اچھا عمل ہے, لیکن روزہ نہ رکھنا بہت بڑا جرم ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو دیکھا خواب میں کہ وہ پیاس سے ہانپ رہا ہے, سخت پیاس لگی ہے, کوشش کر کے حوض پہ جاتا ہے, پانی کے حوض پہ جب پانی پینے لگتا ہے تو اس کو وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے تو جواب ملا جی فجاءہ صیام رمضان فسقاہ ورفعہ. اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تھا, اس نے روزہ نہیں رکھا, امدن جان بوجھ کے بغیر عذر کے روزہ چھوڑا تھا. اس نے روزہ چھوڑ دیا اس لیے اس نے روزے کو سیراب کیا, پانی دیا, اس لیے اس کو سزا دی جا رہی ہے. آج شدت کی گرمی میں یہ حوض تک آنا چاہتا ہے لیکن اس کو آنے نہیں دیا جا رہا. اتنا سخت جرم ہے حضور روزہ نہ رکھنا اور ایک روزہ چھوڑنا, اور میں ساری زندگی اس کا کفارہ دیتا رہے نا تو ایک روزے کا کفارہ نہیں ادا کر سکتا بغیر عذر کے بندہ روزہ چھوڑے. اس لیے ایک تو روزہ رکھنے کا عزم کرے. کہتے ہیں بڑی گرمی ہے, بعض لوگوں کا گرمی میں دن بڑا لمبا ہے, کبھی اس دن کا بھی سوچا جو 50,000 سال کا ایک ہی دن ہے. کبھی اس گرمی کا بھی سوچا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ سخت ہے. کبھی اس آگ کے بارے میں بھی سوچا گرمی بڑی ہے روزہ نہیں رکھا جاتا, بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہوتی, وہاں کیا بنے گا جو دن ہی 50,000 سال کا, وہاں نہیں ٹھیک ہے. روزہ رکھے حضور, روزہ رکھے. روزے کی رخصت چند لوگوں کو, مسافر کو ہے. مسافر روزہ چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے, اس کے لیے رخصت سے فائدہ اٹھانا زیادہ اجر کا باعث ہے. اس کے لیے یہ کوئی قانون نہیں ہے سفر آرام دہ ہے یا غیر آرام دہ ہے. میرے کو قرآن نے مسافر جنرلی کہا ہے مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے, مسافر چھوڑ دے, بیمار چھوڑ دے. لیکن بیمار 2 قسم کے ہیں. ایک بیمار ہوتا ہے جو وقتی اور آخری بیمار ہے, ابھی نہیں رکھ سکتا, اس کے لیے پابندی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے گا, چھوڑ دے. لیکن بعد میں اس نے رکھنا ہے, نہ رکھے گا تو پکڑا جائے گا. ایک بیمار ہے دائمی, کینسر کا مریض ہو گیا, اب روزہ نہیں رکھ سکتا, اب موت کا انتظار کر رہا ہے. یا اور کوئی بڑھاپا ہے, اتنا زیادہ بڑھاپا ہے کہ اب آخری اسٹیج میں پہنچا ہوا ہے, نہیں روزہ رکھ سکتا. ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے شریعت دی ہے روزہ معاف. ان کو بھی نہیں ہے, فرمایا کہ تم اپنا فدیہ دے دو, اپنی جگہ تو روزہ نہیں پاؤ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, فدیہ کتنا ہے. لوگ اکثر مسئلہ پوچھتے ہیں, میں ان سے کہا کرتا ہوں آپ بھی سنیے ذرا, کتنا فدیہ دینا ہے. اپنے دسترخوان کو دیکھیے,
آپ کا دسترخوان آپ کو کیا کہتا ہے؟ اگر آپ بازار سے کھانا منگوائیں، آپ مٹن کی پلیٹ منگوائیں تو وہ کتنے کی آتی ہے؟ ایک وقت کا کھانا. آپ بیف کی منگوائیں تو کتنے کی آتی ہے؟ چکن کی منگوائیں تو کتنے کی آتی ہے؟ ساتھ روٹی اور دیگر لوازمات جو ہیں بس وہ دیکھ لیں. 2 ٹائم یعنی روزہ رکھوانا افطاری اور سحری. آپ کا دسترخوان کیا کہتا ہے؟ آپ کتنے پیسے کی افطاری اور کتنے پیسے کی سحری کرتے ہیں، اس حساب سے پورے مہینے کا حساب لگائیں اور جس کو بھی روزہ رکھوانا ہے اس کو پیسے دے دیں. یہ دیکھیں آپ اس کے جنرل کا حساب ہے. اس کے لیے ہم سے نہ پوچھیں 3000 لگتا ہے، 4000 لگتا ہے، 5000 لگتا ہے. بھائی ہو سکتا ہے آپ کا دسترخوان 20,000 روپے کا ہو مہینے کا، آپ کے دسترخوان پہ مہینے کا 30,000 روپے خرچ ہوتا ہو. آپ گھر کے ایک بندے کا روزہ ہے نا، آپ اپنا روزہ دیکھیں کتنے میں بولتے ہیں اور کتنے میں رکھتے ہیں، اتنے پیسے آپ فدیے کے طور پہ دے دیں. پھر روزے کا جب اور بعضوں کا ایسا بھی ہوتا ہے، ایک شخص نے روزہ رکھا، وہ روزہ نہیں رکھا اس نے روزہ، لیکن امید ہے بھی ٹھیک ہو جائے گا، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ اس کے اوپر رہ گیا، لیکن وہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوا، اس کو موت آ گئی. اب اس کے روزے کا کیا کرنا؟ حدیث کے مطابق اس کا روزہ اس کے ورثاء رکھیں گے. جو وراثت کے لیے لڑتے ہیں نا، دولت کے لیے لڑتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، ابے کی جائیداد جو حصہ دو، ابے سے روزے بھی رکھو. اس کے جو روزے چھوٹ گئے ہیں نا، اس کا روزہ رکھنا اولاد کو رکھنا ہوگا. اولاد روزے رکھے ہو جو اور صحت کی حالت میں، عارضی بیماری کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں اسے. ہم نے سمجھا ہے بس وراثت میں سے حصہ لینا اور کچھ بھی نہیں. مسئلے کو سمجھی ان لوگ. اسی طرح حاملہ اور مرضعہ، دودھ پلانے والی عورت کے لیے رخصت ہے. اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، صحت کا خطرہ ہے، کمزور ہے، تو روزہ چھوڑ دیں، بعد میں روزہ رکھے گی. وہ بعد میں روزہ رکھے گی جب اس کی صحت بحال ہوگی، یا بچہ دودھ چھوڑ دے گا تب وہ روزہ رکھے، اس کو رخصت. اللہ اکبر. اور اسی طرح ایک مسئلہ سمجھیے، روزے کے لیے سحری لازم کیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وصال کا روزہ رکھا بڑا فخر سمجھتے ہیں. لوگوں میرے پیغمبر نے وصال کے روزے سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے منع کیا ہے وصال کا روزہ رکھنے سے، اور ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میں نے وصال کا روزہ رکھا. جو وصال کا روزہ رکھتا ہے وہ پیارے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو پیارے پیغمبر کی نافرمانی کرتا ہے وہ یوں بھی لگائے ہوئے ہے کہ مجھے روزے کا ثواب ملے گا. اسے جوتیاں پڑیں گی، اسے ثواب نہیں ملے گا. ثواب اس چیز کا جس پہ میرے پیغمبر کی مہر لگی. وصال کا روزہ نہیں رکھنا، اور سحری کرنی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ سحری 12 بجے کر کے سو جاؤ. آج کل کے نوجوان رات کو کرکٹ میچ کھیلتے ہیں، ٹورنامنٹ ہوتے ہیں رمضان میں، وہ 12-1 بجے 2 بجے گھر آتے ہیں، افطاری سحری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں. ہم تھک گئے، ہمیں نماز کے لیے نہ اٹھانا. بھائی روزہ رکھا آپ نے، تماشا ہے. ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ساری رات بچے باہر گلیوں میں کھیلتے ہیں، اور ماں باپ کہتے ہیں ہو جانے کوئی گھر پہ کہہ رہے ہیں. سوچیے ذرا، اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے. روزہ ساری دیر سے کرنی اور افطاری جلدی کرنی ہے میرے پیغمبر کی سنت. آپ نے فرمایا امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی. لیکن آج لوگ کہتے ہیں افطاری اذان ہو گئی یا 2 منٹ ٹھہر دو، احتیاطاً کو 5 منٹ ہوتا ہے. تو کیوں بھائی؟ پیارے پیغمبر نے فرمایا سورج غروب ہو جائے، مغرب کا وقت ہو جائے، افطار کا وقت ہو گیا، فوراً افطاری کرو. لیکن احتیاطاً 5 منٹ. ہماری مساجد کے لوگ اعلان کرتے ہیں 5 منٹ کے بعد روزہ کھلواتے ہیں، 7 منٹ کے بعد روزہ کھلواتے ہیں. یعنی احتیاطاً ہم تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ جب پیارے پیغمبر کا فرمان یہ ہے کہ سحری جب دیر سے کرو، یعنی قریب وقت میں جا کے کرو. آپ سمجھتے ہیں آپ 10 منٹ میں کھانا کھاتے ہیں نا، تو سحری کا ٹائم دیں گے کتنے بجے ختم ہوتی ہے، اس سے ٹھیک 10 منٹ پہلے شروع کریں تاکہ 10 منٹ کے اندر آپ کھانا کھا کے پارے ہو. آخری وقت میں سحری کرو اور جلدی پہلے وقت میں افطاری کرو. یہ مسئلہ ہے، یاد رکھیے. اور اگر اللہ توفیق دے تو رمضان میں عمرہ ہے. اللہ سب کو توفیق دے، سب کو اللہ توفیق دے اپنے گھر لے جائے. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جو رمضان میں عمرہ کرتا ہے اس کا اجر اتنا ہے گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا.
جو رمضان میں عمرے کے لیے جاتا ہے پر میں اس نے میرے ساتھ مل کے حج کیا، اتنا ضرور ہے۔ اللہ توفیق دے تو یہ کام ضرور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ